بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا ہوں یہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہے، اور کیریئر چوزنگ کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے نوجوانان اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب کیریئر چوز کرتے ہیں تو اس میں بیسکس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض جو امپورٹنٹ اس میں چیزیں ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ اگنور کیا جاتا ہے، اور اس میں میری جو اپنا جو ایکسپیرینس ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ میں نے جو ہے جہاں تک میں نے اسٹڈیز کی ہیں اور اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جو محنت ہے وہ نتیجہ نہیں لا سکتی۔ کوئی کہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا اور اس میں میں محنت کر کے اس کو اچیو کر لوں گا، تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ محنت سب کچھ نہیں ہے، چونکہ جو سیلف اویئرنیس ہے اس سے ہی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور کامیابی کے لیے جو سیلف اویئرنیس ہے، ذاتی خود آگاہی جو ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں مثال یہ ہے کہ ایک گدھا ہے، اگر اس گدھے کو ہم جتنی بھی اس کے اوپر محنت کریں یا وہ جتنی بھی محنت کرے کہ میں نے گھوڑا بننا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ گدھا گھوڑا بنے گا؟ نہیں، گدھا محنت کرے گا تو گدھا ہی رہے گا۔ اس نے اس ڈائریکشن پہ اگر محنت کرنی ہے کہ میں نے جو ہے وہ گھوڑا بننا ہے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ اسی طرح مچھلی ہے، مچھلی کی مثال لے لیں کہ ایک مچھلی جتنی بھی محنت کرے تو اس نے زندہ اگر رہنا ہے تو پانی میں ہی وہ زندہ رہے گی، اور پانی میں ہی محنت کر کے تو وہاں کے وہ جو بینیفٹس ہیں وہ پانی میں حاصل کر سکتی ہے۔ وہ اگر یہ چاہے کہ وہ اڑے گی اور اس نے اڑنا ہے تو جتنی محنت کر لے وہ اڑ نہیں سکتی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس بندے کو وہ مشورہ مت دیں کہ جو وہ نہیں کر سکتا، جس کے لیے اس کو بنایا ہی نہیں گیا ہے، جس کی اس میں سکت ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کا پوٹینشیل ڈیفرنٹ ہے، اس کا اپنا پوٹینشیل ہے، اور امکانات بھی ہیں اور ساتھ لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ اس میں کیریئر کے حوالے سے دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سیلف اویئرنیس حاصل کریں، خود آگاہی ہونی چاہیے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں، اور اس کام میں پھر وہ ہاتھ ڈالا جائے۔ واصف علی واصف صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دو آدمی ہیں، اور اگر وہ یکساں محنت کرتے ہیں اگر، تو کیا نتائج دونوں کے ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں، یہ ڈیفرنٹ نتائج ہوں گے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ شاید اس میں سے کسی ایک آدمی کو جو ہے نا وہ کچھ چیزیں قدرتی دی گئی ہیں، اس کو ٹیلنٹ کے تھرو شاید اس کو وہ چیز دی گئی ہو، یا اس کا وہ کوئی نیچرل گفٹ ہو، تو وہ اس میں دونوں محنت کریں گے، لیکن کوئی ایک جو ہے وہ نیچرل گفٹ کی وجہ سے، نیچرل پوٹینشیل کی وجہ سے، اور اس کا چونکہ کمبینیشن بن رہا ہے اس کام کے لیے، تو وہ اس میں زیادہ سکسیس حاصل کرے گا۔ تو آپ کو اگر وہ چیز نہیں دی گئی تو اس میں آپ ٹرائی کریں گے تو وہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے، اور اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی کا اپنا قدرتی مزاج ہے، قدرتی ٹینڈنسی ہے۔ تو جس کی قدرتی ٹینڈنسی ہے، قدرتی مزاج ہے، وہ تو اچیو کرے گا، اور جس کا یہ مزاج نہیں ہے، ٹینڈنسی نہیں ہے، تو وہ جو ہے نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ محض محنت رنگ نہیں لاتی، بغیر شعور کے محنت جو ہے وہ بعض دفعہ باڑ میں جاتی ہے، اور وہ صرف مزدوری ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ایک بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، وہ نہیں اچیو کرتا ہے، اس لیے کہ بغیر سمت کے جو ہے محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح سے اس کو دوں گا کہ اگر میں نے راولا کوٹ جانا ہے
اور گاڑی میں نے مظفر آباد کی پکڑی ہوئی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جی میں نے راولہ کوٹ پہنچنا ہے تو پھر راولہ کوٹ میں نہیں پہنچوں گا، میں نے مظفر آباد ہی پہنچنا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ بغیر سمت کے میں منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو اس کے لیے جو ہے مستقل مزاجی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ تبھی ممکن ہے یہ ساری چیزیں کہ جب ہمیں یہ کلیئرٹی ہو کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے، میرا پیشن کیا ہے، اور اس چیز کی جو میرے ٹیلنٹ کی، میرے پیشن کی معاشرے کے اندر اس کی کیا ضرورت ہے، تو معاشرے میں اس کی نیڈ کیا ہے۔ ہمارے جو نوجوانان ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بعض دفعہ عجیب عجیب پیشن وہ لے آتے ہیں، وہ ٹارگیٹس لے آتے ہیں جس کی معاشرے میں ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کام کی، اور اگر معاشرے میں ضرورت بھی ہے تو شاید ان کا ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی سوچتا ہے یا کوئی سوچے کہ جی میں نے سنگر بننا ہے، تو جب اس کو وہ آواز ہی گانے والی نہیں دی گئی، گائکی کی آواز ہی نہیں ہے اس کی، تو وہ سنگر کیسے بنے گا؟ وہ جتنی بھی محنت کر لے، وہ چونکہ آواز کی اس میں ڈیفیشنسی ہے، وہ سریلی آواز اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ سنگر نہیں بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی ذات کا جو ہے وہ جو ہے اس کا نالج حاصل کیا جائے کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس جو ہے نالج کے بعد ہی پھر جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ، اپنا پیشن کیا ہے اس کا، اور پھر اس کو اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے اس پیشن کو، اپنی ان صلاحیتوں کو کراسپونڈ کروانا پڑتا ہے باہر کی نیڈز کے ساتھ۔ باہر نیڈز کیا ہیں، سوسائٹل نیڈ کیا ہیں، کلچرل نیڈ کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر کام کو آگے بڑھایا جائے اور اپنے کیریئر کو جو ہے نا وہ پھر فائنل کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نیچرل جو اس کے اندر ٹیلنٹس ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیلنٹس کے مطابق نہ تو کیریئر کو اڈاپٹ کرتا ہے، نہ چوز کرتا ہے، اور لگا رہتا ہے، اور وہ پھر وہ مطلوبہ نتائج جو اس کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے سیلف اویئرنیس جو ہے اپنی ایک پرسنالٹی کی، پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا اس میں وہ کرے آدمی کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، نوجوان ہے، کوئی بھی جو آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اپنا آپ کی اس کو خبر ہونی چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے اوپر وہ ایک جذبہ سے محنت کرے، سیلف اویئرنیس کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کام میرے لیے ممکن ہے اور میں اس میں محنت کروں گا تو میں کچھ اچیو کر لوں گا، تو انشاءاللہ وہ منزل پائے گا۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا انسان جو اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی اور وہ ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ 1 or 2% کہیں اس میں سکسیس ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ ممکنات میں نہیں ہے۔ اس لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوانان ہیں، اور جو لوگ کیریئر کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے خود آگاہی جو ہے اپنی پرسنالٹی کی، اپنے جو ٹیلنٹس ہیں، اپنے جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ ان کو ٹٹولے، ان سے وہ خبر حاصل کرے کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ منزل کی طرف گامزن ہو، تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔